رمضان المبارک کے مہینے کا ہر مسلمان کو سال بھر سے انتظار ہوتا ہے اور ہر مسلمان اس کی عظمت و فضیلت کا احساس رکھتا ہے۔ کیا خاص اہمیت ہے اس مہینے کی؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، صدق اللہ العظیم۔ رمضان المبارک میں جو برکات ہیں وہ تو بے حد و بے شمار ہیں، لیکن کس بنیاد پر ہیں اور اس کی ساری اہمیت کی بنیاد کیا ہے وہ بہت عجیب بات ہے۔ خود قرآن کریم فرماتا ہے کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں اللہ کریم نے اپنے بندوں کو اپنے ذاتی کلام سے نوازا۔ سبحان اللہ، بالکل صحیح۔ روئے زمین پر اللہ نے بے پناہ نعمتیں پیدا فرمائیں، خود انسانی وجود میں عالم امر سے روح بھیج دی، لیکن یہ سب چیزیں انسان کو عظمت الہی سے آشنا نہ کر سکے۔ اگر بعثت نبوت سے پہلے یا جہاں نبی کی تعلیم نہیں پہنچی، کوئی ان آثار سے اور جمادات و نباتات اور حیات کی آمد و رفت اور دنیا کا نظام اور کائنات کا نظام دیکھ کر یہ اندازہ لگا لیتا ہے کہ کوئی اس کا چلانے والا بنانے والا ہے، اس کی نجات کے لیے کافی ہے۔ صحیح۔ لیکن یہ اللہ کی معرفت کا حق تو ادا نہیں ہے۔ اس کی نجات تو ہو گئی، لیکن عظمت الہی کا تو کوئی پہلو اس میں عیاں نہ ہوا۔ اس ماہ مبارک میں اللہ کریم نے بندوں کو اپنے ذاتی کلام سے نوازنے کی ابتدا فرمائی۔ کلام جو ہوتا ہے وہ متکلم کا، اس کی عظمت کا، اس کی شان کا آئینہ دار ہوتا ہے۔ ایک جملہ ایک عام آدمی کہتا ہے، اس کی ترتیب، اس کی ساخت اور ہوتی ہے۔ اسی مفہوم کا ایک جملہ ایک ادیب کہتا ہے، اس کی ترتیب، اس کی ساخت بتاتی ہے کہ کہنے والا کوئی صاحب علم ہے، صاحب علم ہے۔ اسی طرح ایک شاعر کہتا ہے تو پتہ چلتا ہے بات وہی ہوتی ہے، بے شک۔ جب شاعر کی زبان سے نکلتی ہے تو وہ کچھ اور طرح کا اثر بھی اور طرح کا کرتی ہے۔ تو جب اللہ کریم کا ذاتی کلام آئے گا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو کلام متکلم کا آئینہ دار، اس میں کیفیات ہوتی ہیں۔ کلام میں صرف الفاظ نہیں ہوتے، کیفیات ہوتی ہیں۔ ایک بندہ کسی کو کوئی غلط بات کہتا ہے تو اسے غصہ کیوں آتا ہے؟ جو الفاظ میں کیفیت تھی وہ دل پر چوٹ لگاتی۔ ایک بندہ کسی کو دعا دیتا ہے، خوشامد کرتا ہے تو خوشی کیوں ہوتی ہے؟ الفاظ سے نہیں ہوتی، ان میں جو کیفیت تھی وہ دل تک، الفاظ تو کانوں تک اترے، دماغ نے ان کو انالائز کیا اور رہ گئے، دل تک تو وہ کیفیت جاتی ہے جو ان الفاظ میں ہے، بے شک، تو رد عمل آتا ہے۔ بے شک۔ تو اگر مخلوق بات کرے یا آواز نکالے تو اس میں کیفیت ہے۔ ایک چڑیا چاہے تو اس میں کیفیت ہے، بلبل آواز کرے اس میں کیفیت ہے۔ تو اللہ کریم کلام فرمائے تو اس میں کتنی کیفیت ہوگی؟ سبحان اللہ، بے شک۔ اب اس کے لیے جانبین میں تعلق یا رابطے کی استعداد شرط ہے۔ اللہ تو کامل و اکمل و مکمل ترین ذات ہے، بندے میں خامیاں ہیں۔ کلام تو آ گیا، بندہ اس کیفیت کو کیسے پائے؟ تو اس کریم نے اس مہینے میں روزے فرض کر دیے۔ روزہ بندے کو فرشتوں جیسی صفات کی طرف لے جاتا ہے، اوصاف ملکوتی کی طرف لے جاتا ہے۔ نہ کھانا، نہ پینا، کم سونا،
جھوٹ نہ بولنا، غلطی نہ کرنا، غلط نہ سوچنا، غلط نہ دیکھنا، غلط نہ سننا، یہ سارے اوصاف فرشتے کے ہیں۔ تو بندے مومن کو وہ فرماتا ہے کہ فجر سے لے کر غروب آفتاب تک تو فرشتے کی طرح ہو جا، سبحان اللہ، تجھ میں وہ ملکوتی اوصاف پیدا ہوں تاکہ تو صرف قرآن کے الفاظ نہ سنے، اندر اتنی طہارت، اتنی پاکیزگی آ جائے کہ وہ کیفیات بھی دل تک پہنچے۔ اب ایک آدمی کو شعور نہیں ہے، آپ اسے گالی دیں یا دعا دیں کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ سمجھ ہی نہیں رہا۔ اگر انسان بھی کلام باری کی کیفیات نہ سمجھے، فائدہ کیا؟ اللہ اکبر۔ آج کتنا قرآن پڑھا جاتا ہے، لکھا جاتا ہے، کہیں کوئی وہ کیفیات نظر آتی ہیں؟ کہیں وہ درد نظر آتا ہے کہ جو قرآن کہتا ہے ویسے کیا جائے؟ جو پڑھتے پڑھاتے ہیں ان میں بھی کمیاب، ان میں بھی نہیں، بالکل صحیح بات، نہیں ملتا۔ کیوں؟ وہ طہارت قلبی، وہ باطنی پاکیزگی، وہ اوصاف ملکوتی نہیں رہے۔ صحیح، بالکل صحیح۔ ایک رسم بن گئی ہے، مسلمانی ایک قومیت بن گئی ہے، ہم آبادی کے لحاظ سے، مردم شماری کے لحاظ سے مسلمانوں میں ہیں، لیکن اسلام ایک کیفیت چاہتا ہے، اور اللہ نے اس ماہ مبارک میں جہاں وہ اپنا کلام کا نزول شروع فرمایا، اب یہ بڑی بات ہے کہ بندے کو اللہ مخاطب کرے اور اس سے باتیں کرے، سبحان اللہ، اسے سمجھائے یہ کھانا ہے، یہ نہیں کھانا، اب سونا ہے، اب جاگنا ہے، یوں عبادت کرنا ہے، یہ بات کہنی ہے، یہ نہیں کہنی، والدین سے یہ سلوک کرنا ہے، اولاد سے یہ کرنا ہے، دشمنی کی حد یہ ہے، دوستی کی حد یہ ہے، لین دین کا طریقہ کیا ہے، کیسے کرنا ہے، کیسے نہیں کرنا۔ لیکن اس پہ عمل تب ہو جب وہ باتیں ان کی کیفیت دل میں اترے۔ دماغ تک تو آئیں تو دماغ تو ان کے جواب بھی دیتا رہتا ہے، رد بھی کرتا رہتا ہے۔ دماغ کی تو اپنی سوچ ہوتی ہے، وہ کہتا ہے نہیں جو میں سوچ رہا ہوں ٹھیک ہے یار، یہ خارجی جو کچھ آ رہا ہے یہ نہیں ٹھیک، کہ نہیں؟ بالکل صحیح۔ اگر کیفیت دل تک اترے تو پھر دماغ تو حکم کا تابعدار ہے، دل سے حکم آئے گا تو اسے ماننا ہے۔ بالکل صحیح، بالکل ٹھیک بات۔ تو یہ سارا کرم ماہ رمضان میں اس نے فرمایا، پھر اس کی ایک رات کو اتنی فضیلت بخشی کہ وہ ایک رات 1000 مہینے سے زیادہ کا درجہ رکھتی۔ جس رات میں نزول کی ابتدا ہوئی، کلام باری کا پہلا لفظ انسانی قلوب تک پہنچا۔ اب کلام باری کو وصول کرنے کے لیے نور نبوت چاہیے تھا، ہر انسان نہیں کر سکتا، اس کے لیے اپنا نبی مبعوث فرمایا۔ اتنا عظیم الشان نبی کہ بیک وقت ساری انسانیت کے لیے اور سارے زمانوں کے لیے، قیامت تک کے لیے۔ آپ ایک شمع جلاتے ہیں، یہ آپ نے جلائی اس کمرے میں روشنی کے لیے، ایک جلانی پڑتی ہے کہ گراؤنڈ میں روشنی، کوئی ایسی جلانی پڑے کہ کائنات میں روشنی ہو جائے، سبحان اللہ، اس شمع کا کیا عالم ہو، پھر وہ روشنی ختم نہ ہو، ہمیشہ 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 چار دانگ عالم کو روشن رکھے، تو اس روشنی کے پیچھے کتنی طاقت ہوگی، کتنا نور ہوگا، کتنی قوت ہوگی، وہ ہے ذات نبی کریم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس ذات نے قرآن کو وصول کیا، زمین پر دوسرا کوئی نہیں کر سکتا۔ پھر آپ نے عالم انسانیت میں بانٹا، اور اللہ ایسا کریم ہے، اس نے اہتمام فرمایا کہ اوصاف ملکوتی پہ تم کوشش کرو، میں تمہیں فرشتوں کی طرح پاکیزہ کر دوں گا، یہ مفاہیم تمہارے دل میں اتریں گے اور تمہارا عمل اس کے مطابق ہو جائے گا، تم میرے محبوب ہو جاؤ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب یہ ہماری بدقسمتی کہ ہم نے روزے کو بھی رسم بنا لیا، بالکل صحیح، قرآن خوانی کو بھی رسم، زندہ تو کوئی ہے زندوں کے عمل کرنے کے لیے، ہم پڑھتے ہیں مرنے والوں کے لیے۔
بالکل ایسے ہی ہے۔ کتنی عجیب بات ہے۔ علامہ مرحوم نے بھی شکوہ کیا تھا نا کہ قرآن کا استعمال اب تو نے یہ کر لیے کہ از یاسین او آساں بمیری، جی ہاں، یہ زندگی کی کتاب تھی، مردہ دلوں کو حیات بخشتی تھی، تو نے اسے موت کا نسخہ بنا لیا کہ یاسین پڑھو کہ بندہ جلدی مر جائے۔ جلدی مر جائے۔ کچھ لوگوں نے اسے دنیاوی امور کے لیے وظیفے کے طور پر بنا، یہ آیت پڑھو وہ کام ہو جائے گا، سب دنیاوی کام اور اس میں خوف لگے، کرو۔ جو اصل مقصد ہے اس کی طرف وہ نہیں آ ایک رہے۔ جاہل کو کوئی برتن مل گیا، اس میں جو ہیرے تھے سارے بڑے قیمتی، تو وہ چڑیاں اڑا رہا تھا، وہ اس نے کہا بڑے گول گول پتھر ہیں، اس میں کپاڑی میں ڈال ڈال کے چڑیاں اڑاتا۔ تو وہ حال ہے ہمارا من حیث القوم اور بینگ مسلم، ہم آج کل وہی کر رہے ہیں یہ کہ اہمیت ہم ہے۔